دوستو آج رمضان کی 20 تاریخ پہلی تاک رات اور اتوار کا دن۔ رب کعبہ کی قسم اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج 20 رمضان اتوار کا دن پہلی تاک رات ہے، آج قبولیت کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ بہترین کارساز رب کی ذات ہے، یعنی اگر کامیابی ہے تو رب کی طرف سے ہے، آسانی ہے تو رب کی طرف سے، مشکلات ہیں تو رب کی طرف سے، پھر کیوں نہ رب سے مانگا جائے۔ آج اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 7 بار پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر وہ رب جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو اپنے پیارے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پوری امت کے لیے رمضان کا مہینہ تحفے میں رکھ دیا، وہ رب راضی ہے جو خزانوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، جو آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، وہ رب راضی ہے۔ صرف 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب رب کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہے۔ اب جن کو مانگنا نہیں آتا، جن کو دعا کرنا نہیں آتی، جن کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، جو کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا 11 بار پڑھ لو۔ یہ دعا پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو بھی حاجت، جو بھی خواہش نکلے گی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب سے تعلق کو جوڑ لیتا ہے۔ یہ 20 رمضان اتوار کا دن اور پہلی تاک رات کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، غلطی کوتاہی مت کرنا، اب موقع بالکل بھی باقی نہیں ہے۔ رمضان اختتام کی طرف ہے۔ آپ نے جو دعا 11 بار پڑھنی ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پر دکھا دوں گا، ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے فوراً بعد عرش کو ہلا دینے والی دعا دوسرے نمبر پر پڑھنی ہے۔ وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ عرشی موتی ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ دعا رب کو اتنی پسند ہے کہ رب نے ان کا مقام عرش الہی پر رکھا ہوا ہے، اور جب کوئی بندہ اس دعا کو زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے، فقیر بن کر پڑھتا ہے، تو رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ غربت کا، تنگ دستی کا جنازہ نکل جائے گا، لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے آئیں گے۔ وہ جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جہاں لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے لڑتا ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو 11 بار اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کی دکان میں، آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ اتنی برکتیں آ جائیں گی، اور جس چیز میں برکت آ جائے، جس کاروبار میں برکت آ جائے، جس اولاد میں برکت آ جائے، جس گھر میں برکت آ جائے، وہاں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں گے۔ آج اس دعا کو جو عرشی الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، صرف 11 بار پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس دعا کو توجہ سے، دھیان سے پڑھنا ہے، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ دعا کوئی عام الفاظ نہیں ہے۔ آج یہ دعا صرف اسی کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جس کو رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کو رب کی ذات کامیاب بنانا چاہتی ہے، جس کو رب کی ذات رحمت و برکتوں سے نوازنا چاہتی ہے۔
انشاءاللہ اس دعا کو 11 بار پڑھتے دوران ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو یا آپ کا جسم لرز جائے یا یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو رب کے حکم پر زمین پر تشریف لائے گا، اور آپ اس دعا کو پڑھتے دوران جو بھی مانگو گے انشاءاللہ وہ فرشتہ فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ والو، آج تک اس دعا کو جس نے بھی پڑھا ہے، رمضان کے مہینے میں پڑھا ہے، رب کریم نے تو بعض اوقات یہ دعا پڑھتے دوران ہی خواہشات کو پورا فرما دیا، بعض اوقات وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کریم کی رحمتوں سے بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وظیفہ چند منٹ میں آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے نا تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ طریقہ، یہ ترتیب، یہ تعداد اکابرین کی بتائی ہوئی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے دوران آپ سینکڑوں حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے نا تو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے کمالات آپ کو دکھاتا۔ یہ اتنی طاقتور دعا ہے کہ آج جو بندہ میرے کہنے پر اس دعا کو 11 بار پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو، آج موقع ہے، اگر آج موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ دعا پڑھ کر رب کو منا لیا، رب سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی جو آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور طاقتور سورت ہے۔ یہ سب کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جب آپ کے حالات آپ کو بے بس کر دیں، آپ بے بس، لاچار، مجبور ہو جائیں، ہر راستہ بند ہو جائے، ہر طرف رکاوٹیں، بندشیں ہو جائیں تو سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے۔ یہ سورہ کوثر تقدیر کے بند تالوں کو ایسے کھولتی ہے جیسے رات دن میں بدل جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ جو بے صبرے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، راتوں رات اس کے پاس گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں آ جائیں، تو آج جس مقصد کو لے کر آپ بیٹھو گے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے تو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ہیں، آپ کے کئی کام ایسے ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج 20 رمضان اتوار کے دن پہلی طاق رات سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ تمام بندشوں کا، تمام رکاوٹوں کا، تمام نظر بد اور حسد کا ایسا علاج ہے کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، بند کاروبار چل پڑیں گے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی رب سب کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھنے والے کا رزق 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو خدارا میرا بس چلتا، میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ 20 رمضان اتوار کے دن پہلی طاق رات میں سورہ کوثر کو پڑھ لینا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ پڑھنے والا جو مانگتا ہے رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے عطا کر دیتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران انشاءاللہ غیبی فرشتے آئیں گے، آپ کے
گھر میں رزق اور دولت رکھ جائیں گے، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، پورے سال کا رزق، خوشیاں، ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج انشاءاللہ 11 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے توجہ کے ساتھ دل ہی دل میں مانگنا شروع کرنا ہے، کیونکہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر 11 کی 11 آپ کی حاجات، خواہشات اور 11 مقاصد کو بھی لے کر بیٹھو گے نا تو انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں گے۔ یہ عمل پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگتے چلے جانا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ تعداد اکابرین کی بتائی ہوئی تعداد ہے۔ اس طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، انشاءاللہ رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔